بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کاسینو رائل اپنی باری آنے پر میں نے ٹیکسی میں سوار ہوتے ہوئے ڈرائیور سے کہا اور اس نے زبان سے کچھ کہے بغیر میٹر سٹارٹ کر کے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ٹھیک 9:45 بجے میں کاسینو کی کثیر المنزلہ عالی شان عمارت کے سامنے موجود تھا۔ ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے میں اندر داخل ہوا تو احاطے میں کئی لمبی لمبی رولز رائس گاڑیاں کھڑی نظر آئیں، جس کا مطلب تھا کہ اس کاسینو میں اعلیٰ پیمانے پر جوا ہوتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہاں متوسط طبقے کے لوگ بھی نظر آئے جو استقبالیہ حال میں کسی کے منتظر تھے یا باتوں میں مصروف تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں وہاں کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ اسی لمحے کاسینو کے ملازمین میں سے ایک لڑکی اٹھلاتی ہوئی میری طرف آئی۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے ایک خاتون سے ملنا ہے، ویرا لائٹ نام ہے اس کا۔ تمہارا ڈائننگ ہال کس طرف ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ وہ یہاں کی رکن ہے، اس نے خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ مجھے علم نہیں، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا اور وہ مجھے ہمراہ لیے استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں ڈین ہاروے کا نام پہلے سے موجود تھا۔ پتہ چلا کہ ویرا اوپر ڈائننگ ہال میں میری منتظر تھی۔ اوپر کا ذکر آتے ہی اس لڑکی کے رویے میں مزید نرماہٹ پیدا ہو گئی اور وہ مجھے ساتھ لے کر ایک ایسی لفٹ کے سامنے جا رکی جس کے باہر صرف گولڈن کارڈ ہولڈرز کے لیے درج تھا۔ لفٹ کا دروازہ ایک مؤدب گورے نے کھولا۔ لڑکی میرے بارے میں اسے ہدایت دے کر سر کو خم دیتی ہوئی ایک طرف چلی گئی اور لفٹ مجھے لے کر اوپر روانہ ہو گئی۔ جس منزل پر لفٹ رکی وہاں ہر طرف سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہی ایک اور شخص نے بڑے احترام سے سر کو خم دے کر مجھے خوش آمدید کہا، پھر اسی انداز میں بولا کہ آپ کارڈ سر، یہ مس ویرا لائٹ کے مہمان ہیں۔ مجھ سے پہلے ہی لفٹ مین بول پڑا اور باہر والا مجھے ساتھ لے کر ایسی آراستہ راہداری میں داخل ہو گیا جہاں تزئین و آرائش کے لیے بڑی فیاضی کے ساتھ پیسہ بہایا گیا تھا۔ وہاں اس قدر سکون اور خاموشی تھی کہ سانس لیتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ آخر کار اس نے مجھے دھیمی دھیمی خوابناک روشنی میں ڈوبے ہوئے ڈائننگ ہال میں پہنچا دیا، جس سے ذرا آگے تیز روشنیوں میں جوئے کی مشینوں پر کھیل ہو رہا تھا۔ ڈائننگ ہال اور جوئے خانے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں کوئی شور و غوغا نہیں تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہاں آنے والے مہذب امراء ہی تھے جو اپنی آزادیوں کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بھی عادی تھے۔ مجھے لانے والے نے دروازے سے گزر کر 2 نشستوں والی ایک میز کا رخ کیا جہاں ویرا بیٹھی سگریٹ کا دھواں اڑانے میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے اسکاچ کا پیگ اور آئس پاٹ رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کرسی چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اس نے مجھے والہانہ اور خالص مغربی انداز میں میرا استقبال کیا۔ اس پر میرے لہو میں گرمی کی لہر سی دوڑ گئی، لیکن جب ہم نے میز پر ایک دوسرے کے مقابل کرسیاں سنبھالی تو میرے ذہن میں غزالہ کا پیکر جاگ اٹھا تھا۔ غزالہ کہاں ہے؟ میں نے ویرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر براہ راست سوال کیا۔ اس کے بارے میں خود پریشان ہوں، وہ ندامت امیز لہجے میں بولی۔ تمہیں یہاں بھیجنے کا بنیادی سبب یہی تھا کہ غزالہ کو خطرات درپیش تھے، ورنہ پاکستان میں حالات کو سنبھالنا اتنا دشوار نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے آخر تک بالکل بے خبر رکھا۔ میں نے تند لہجے میں کہا، یہاں آ کر تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ پاکستان تم میری بات کا یقین نہ کرتے بلکہ اس کی رپوشی کو میری ہی بدنیتی سمجھنے لگتے۔ میں خود پریشان ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج ٹونی کو ذبح کر دیا گیا۔ پب میں کالا ہان نامی ایک نامور بدماش کی لاش بھی ملی ہے۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے آسمان سے لاشیں برسنے لگی ہیں۔ ویرا بیرے کو شاید پہلے ہی ہدایت دے چکی تھی کیونکہ اسی لمحے وہ میرے لیے ڈبل پیک لے آیا۔ ہم دونوں نے خاموشی سے پیمانے فضا میں ہولے سے ٹکرائے اور لبوں کو تر کرنے لگے۔ اور تمہاری بھی نگرانی ہو رہی ہے؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میں نے پب کے واقعات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا، یہاں تو تمہیں کام کرنے کی زیادہ آزادی ہونا چاہیے تھی۔ داؤد بہت خطرناک ثابت ہوا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میں ہمیشہ صحیح اندازے قائم کرتی ہوں لیکن اس معاملے میں چوٹ کھا گئی۔ وہ میرے خلاف ہیڈ کوارٹر والوں کے کان بھرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نگرانی انہی کی طرف سے کی جا رہی ہے تاکہ تنظیم سے باہر میرے روابط اور وفاداریوں کی تحقیقات کی جا سکے۔ داؤد کہاں ہے؟ میرے ساتھ ہی آیا ہے، لیکن میں اس کی قیام گاہ سے لا علم ہوں۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہی ٹھہرا ہوگا۔ جب تم ہوٹل آئے تو میں کمرے میں موجود تھی، مگر میں نے دانستہ جواب نہیں دیا۔ امید ہے کہ تم خنجر کے ذریعے ملنے والے پیغام کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوگے۔ میں ایسا نہ کرتی تو تم اس وقت
کہیں اور ہو سکتے تھے۔ اس کی خوش فہمی پر میں دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ وہ خنجر کس نے پھینکا تھا؟ میں اس وقت کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، کچھ دنوں تک ایسے کام بھی خود ہی کرنے ہوں گے۔ وہ پیمانے سے ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے بولی، سوال یہ ہے کہ اب غزالہ کا کیا ہوگا؟ میں اپنی کہانی کا آغاز کرنے سے قبل اسے اچھی طرح ٹٹول لینا چاہتا تھا۔ تم یہاں کب پہنچے؟ وہ اچانک سوال کر بیٹھی۔ آج صبح ہی فرینکفرٹ سے آئے تھے، میں نے کہا۔ ٹونی سے ملاقات نہیں ہوئی تمہاری؟ اس کے لہجے سے مایوسی مترشح تھی۔ اس کی مکاری پر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ ملاقات تو بے شک نہیں ہوئی، لیکن فون پر بات ہو گئی تھی۔ میں مقررہ وقت پر پب میں پہنچا تو ذبح کیا جا چکا تھا۔ وہ میرے الفاظ سنتے ہی کرسی سے اچھل پڑی۔ تو تم اس کی لاش دیکھ چکے ہو؟ ہاں۔ سکون سے سنتی رہو، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس قدر اضطراب ظاہر نہ کرو کہ دور بیٹھے ہوئے لوگ ہماری آوازیں نہ سننے کے باوجود ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی تمہاری نگرانی کر رہا ہو۔ اس طرف سے بے فکر رہو، ان میں سے کوئی میرے پیچھے آنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ سر ہی پیٹتے رہ گئے ہوں گے، اور یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ تم سے بات اردو میں ہوئی تھی۔ لیکن کسینو رائل کا نام تو سنا گیا ہوگا، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ شاید تم غور نہیں کیا تھا، میں نے یہ نام کئی حصوں میں توڑ کر لیا تھا، جیسا تمہارے یہاں عام رواج ہے۔ ایسی انگریزی میں تم 4 دن بھی تقریر کرتے رہو تو یہاں کسی کے ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ تلفظ اور لہجے کے بغیر ہر زبان بے معنی آوازوں کا ملغوبہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، تو تم ٹونی کے بارے میں کیا بتا رہے تھے؟ میں وہاں نہ گیا ہوتا تو غزالہ کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکتا تھا۔ جب وہ ذبح کیا جا چکا تھا تو غزالہ کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ جلد از جلد سب کچھ جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اسے ذبح کرنے والا کالا ہان وہیں موجود تھا۔ اس نے اپنی بالادستی کے زوم میں خود ہی پوری کہانی سنائی تھی۔ وہ غزالہ کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، لیکن اس کے ستارے گردش میں تھے کہ وہ میرے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ اسی انجام کا مستحق تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، مجھے خوشی ہوئی کہ وہ تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ واحد آدمی تھا جسے یہ معلوم تھا کہ غزالہ اس کے 2 آدمیوں کی قاتل ہے، ورنہ جیکب کے بھائی جوزف نے سختی کے ساتھ بس سونیا کے نام کی ہی رٹ لگا رکھی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ پولیس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کالا ہان سے تمہیں کوئی ذاتی پرخاش بھی تھی، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بہت موذی اور کمینہ تھا وہ، نفرت امیز لہجے میں بولی۔ 5-6 سال پہلے اس نے مجھے بھی اغوا کرنا چاہا تھا، لیکن میں اس کے ہاتھوں زخمی ہونے کے باوجود بچ نکلی تھی۔ پھر مجھے فوری طور پر مشرق بعید جانا پڑ گیا اور میں اسے فراموش کر بیٹھی۔ غزالہ کے معاملے میں اس کا نام سامنے آتے ہی میرے پرانے زخم تازہ ہو گئے، اور اس بار میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ اس جیسے موذی کو مار کر تم نے واقعی عظیم کام سر انجام دیا ہے۔ بدقسمتی سے میں نہتا تھا اور وہ خنجر سے مسلح۔ میں نے سلطان شاہ کا ذکر کیے بغیر کہا، لیکن ستارے اچھے تھے کہ اسی کا ہتھیار ہاتھ آ گیا اور اس کی موت کا بہانہ بن گیا۔ تم واقعی خوش نصیب ہو، وہ بولی۔ کالا ہان آنکھیں بند کر کے محض آواز کے سہارے صحیح نشانے پر خنجر پھینکتا تھا۔ میں نے بھی خنجر زنی اسی سے سیکھی تھی اور اسی شوق میں اس کا شکار ہونے سے بال بال بچی تھی۔ تم نے غزالہ کے بارے میں اب تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آج صبح سویرے کراچی سے روانگی سے پہلے مجھے ٹونی کا فون ملا تھا۔ کاؤنٹری سے فرار کے بعد غزالہ نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتی۔ کل رات گئے ٹونی کے گھر پہنچی تھی۔ اس نے مجھے خبر دی تھی کہ وہ اس مرتبہ غزالہ کو ایسی محفوظ جگہ رکھے گا جہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹونی اتنی جلدی مار ڈالا جائے گا، ورنہ اس سے اس محفوظ ٹھکانے کا پتہ ہی لے لیتی۔ اب مجھے اس ٹھکانے کا سراغ خود ہی لگانا ہوگا۔ دن بھر کی کوفت اور تکان کے بعد وہ پہلی خوشخبری تھی جسے سن کر مجھے اپنے سر سے یک لخت کوئی بھاری بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا، اور میں سکون کے ساتھ کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا۔ گفتگو کا تسلسل ٹوٹتے ہی ایک ویٹر آ موجود ہوا اور میرے مشورے پر ویرا شراب کے بجائے کھانے کا آرڈر نوٹ کرانے لگی۔ اس دوران میں نے سامنے پڑے ہوئے مینیو کی ورق گردانی کی تو ہر آئٹم کے سامنے ہوشربا داموں کا اندراج دیکھ کر بکلا گیا۔ بہرے کے چلے جانے پر میں نے ویرا کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا، یہاں کھانا بہت مہنگا ہے، ہم کہیں اور چلتے ہیں، داموں پر نہ جاؤ، تمہارے لیے یہ سب مفت ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تمہارا پیسہ بھی اسی قدر عزیز ہے جتنا اپنا۔ میں نے پورے خلوص کے ساتھ کہا، ہمیں کوئی بل ادا نہیں کرنا ہوگا۔ گولڈن کارڈ رکھنے والوں کے لیے خورد و نوش کی ساری سہولتیں کسینو کی انتظامیہ مفت فراہم کرتی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن گولڈن کارڈ حاصل کرنے کی کوئی فیس بھی تو
ہوگی۔ اس نے گردن جھٹک کر خالص مشرقی انداز میں کہا، جو لوگ اس کسینو کے مختلف فلورز پر لمبی رقموں سے جوا کھیلتے ہیں، انتظامیہ کے گرگے ان پر نگاہ رکھتے اور ان کو بلا کسی معاوضے کے گولڈن کارڈ جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس مخصوص فلور پر خصوصی توجہ کے ماحول میں اپنا شوق پورا کریں۔ اس فلور پر رولیٹ کی مشینوں کا چھوٹے سے چھوٹا ٹوکن 5 پاؤنڈ کا ہے۔ یہ لوگ پورے ریستوران کا خرچہ ایک ہی میز سے پورا کر لیتے ہوں گے۔ یہاں جواری ایک ایک رات میں ہزاروں پاؤنڈ ہار کر جاتے ہیں۔ ریمی مارٹن کی بیش قیمت چیمپئن سے سروس کا آغاز ہوا، مگر میرے لیے اس وقت آپس کی گفتگو زیادہ دلچسپ تھی کیونکہ ویرا داؤد کے بدماشوں پر روشنی ڈال رہی تھی، مگر میں نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی طرف سے تمام تر احتیاط کے باوجود مجھے گھیر لیا گیا تھا اور میں نے اپنے حریف کو M1 پر ٹھکانے لگا دیا تھا۔ میں ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ لندن میں تنظیم میں تمہارا کیا مقام ہے، میں نے کہا۔ اب حالات نے مجھے اور تمہیں ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ تنظیم کا اپنا ایک خاص نام ہے جو عالمی حلقوں میں ہیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو مخفف کر کے شی کہتے ہیں، لیکن اصل نام سنڈیکیٹ فار ہیروئن ایڈکشن ہے۔ یہاں بھی شی کی اپنی ایک تنظیم ہے جس میں لوگوں کی ذمہ داریاں متعین ہیں، جبکہ میں ایک طرح کی فری لانسر ہوں۔ متعین ذمہ داریاں نہ ہونے کے باوجود ان کے برابر اختیارات رکھتی ہوں، بلکہ بعض اوقات ان پر اپنے احکام نافذ بھی کر سکتی۔ میرے لیے فیصلوں پر صرف شی کی سپریم باڈی ہی جواب طلب کر سکتی ہے، جس کا سربراہ غالباً میرا باپ جمی لائٹ ڈان مرسیانو ہے، لیکن ٹونی کا تو شی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے کہا، ہاں، میں نے کہا نا کہ میں آزادانہ طریقے پر کام کرتی ہوں۔ بعض لوگ میری اصل حیثیت سے لا علم ہیں، لیکن وسیع تر پس منظر میں دیکھو تو میرے ذریعے وہ بھی شی کی خدمت کرتے ہیں۔ انہی میں ٹونی اور بہت سے دوسرے لوگ شامل ہیں جن میں میڈم کے نام سے پہچانی جاتی ہوں۔ اتنا بلند مقام حاصل ہوتے ہوئے بھی تم نے ان کے سامنے اتنی بے بس ہو کر انہوں نے عملاً تمہیں تمہارے ہوٹل کے کمرے میں محصور کر کے رکھ دیا ہے، میں نے حیرت کے ساتھ کہا۔ سازشیں، وہ گہرا سانس لے کر بولی، ان کے لگے بندے فرائض ہیں اور وہ اسی دائرے میں کام کرتے ہیں۔ تم وان ہوف کو کیوں بول رہے ہو؟ کیا اس حقیر کیڑے نے لائٹس کاٹیج کے معاملے میں میرے منہ آنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ لیکن اس کا انجام سامنے ہے۔ دراصل پاکستان میں میری موجودگی میں تم نے شی کے مفادات کو جیسے ناقابل تلافی اور بھاری نقصانات پہنچائے۔ ان کی بنا پر داؤد کی رائے کو وزن حاصل ہو گیا ہے اور وہ خبیث اب ہمیشہ کے لیے میری بالادستی کے خاتمے پر تل گیا ہے۔ اس نے لندن میں اپنے ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ مل کر مجھے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب تم دیکھ لینا کہ وہ یہاں سے زندہ واپس نہ لوٹ سکے گا۔ میں اسے کسی کتے کی طرح گھیر کر مار دوں گی، لیکن تم تو اس طرح اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی کہ مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ تم نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ مصلحت اسی حکمت عملی کے تحت تو آج میں نے انہیں جل دے کر نکلی ہوں۔ نگرانی میری لا علمی میں کرائی جا رہی تھی، مگر مجھے سب معلوم تھا۔ میرے بھی بہتیرے ہمدرد ہیں، اب وہ سب مل کر بھی میرا سراغ نہ لگا سکیں گے۔ ہوٹل میں احتیاط کی دوسری بڑی وجہ تمہاری ذات تھی۔ مجھے معلوم تھا غزالہ کے بارے میں تم ہر قیمت پر مجھ سے ملنے کی کوشش کرو گے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ میں لندن میں ہوں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے تو تمہیں اپنی روانگی کے پروگرام کی ہوا بھی نہ لگنے دی تھی، کیونکہ آخر میں راجو نے میرا کھیل خراب کر دیا تھا۔ یہ نہ کہو میرا قیاس تھا کہ تم نکل چکے ہو۔ جواباً وہ بھی ہنسی، خنجر کے ذریعے اپنی پیغام رسانی کے بارے میں کیا قیاس ہے تمہارا؟ میں وہ ترکیب اختیار نہ کرتی تو ہم اس وقت کسینو کی انتظامیہ کے مہمان نہ ہوتے۔ میں بری طرح بے بس کر لیا گیا تھا مائی بیبی، میں نے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا۔ صبح کے اخبارات میں تم نے M1 پر ایک پراسرار لاش کے بارے میں کوئی کہانی پڑھی ہوگی جس کے دل میں تمہارا منقش دستے والا ننھا سا خنجر پیوست ہوگا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا منہ وفور حیرت سے کھل گیا اور میں نے مختصر الفاظ میں لفٹ میں بے بس کیے جانے سے لندن واپسی تک کے مختصر کہانی الفاظ میں دہرانی شروع کر دی۔ تمہارے ہاتھ چوم لینے کو دل چاہتا ہے، وہ میرے خاموش ہونے پر اضطراری لہجے میں بولی۔ وہی دبلا پتلا شخص تو میری نگرانی کی مہم کا ذمہ دار تھا، اور میرا وہ خنجر بھی شی کے بعض حلقوں میں پہچانا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مہم پر میری غیر معمولی کامیابی پر اعزاز کے طور پر مجھے دیا گیا تھا۔ واہ، کیا تاثر پیدا ہوگا! وہ دل ہی دل میں صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہی سمجھا جائے گا کہ میں نے وہ اعزاز ایک لاش کے دل میں سجا کر شی کے ان ذمہ داروں کو لوٹا دیا ہے جنہوں نے میری نیت پر شبہ کرتے ہوئے مقتول کو میری نگرانی پر لگایا تھا۔ یعنی اب تم کھل کر شی سے بغاوت کرو گی؟ امپیریل ہوٹل میں ہونے والے
کھیل کے بعد تو میرا رد عمل قدرتی ہی ہوگا، اس طرح تمہارے دشمن کو کھل کر تم پر وار کرنے کا موقع مل جائے گا، ہو سکتا ہے اس بار وہ تمہیں بے رحمی کے ساتھ مروا ہی نہ ڈالیں۔ میں نے اس کے زندگی سے بھرپور چہرے پر نظریں جما کر کہا، یہی ان کے بس سے باہر ہے۔ وہ پرغرور انداز میں ہنسی، وہ سب میرے باپ کے نمک خوار ہیں اور اس سے کانپتے ہیں۔ جمی لائیڈ نے کھل کر آج تک مجھے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا، لیکن اس نے کبھی میرے دعوے کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ عملاً مجھے ڈیل دے کر شی میں ترقی کے مواقع فراہم کرتا رہا ہے۔ اس طرح تو تم اسے بھی اشتعال دلا کر اپنے خلاف کر لو گی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہی تو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، میری رگوں میں اسی کا خون دوڑ رہا ہے، میں اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ سب مجھ سے نالاں ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ لوگ مجھے ذرا بھی نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتے، ان سب کی کوششیں ہیں کہ میرے خلاف جرائم کی فہرست ثبوت اور گواہوں سمیت اکٹھی کر کے سپریم باڈی میں پہنچائیں اور اس کے ذریعے میرے خلاف فیصلہ حاصل کریں، اس سے پہلے وہ مجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم اس ہوٹل میں نہیں جاؤ گی؟ میں نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، M1 سے فرینکی کی لاش ملنے پر تو وہ سب ہی جلا کر اپنا منہ نوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ ان کا مانا ہوا سازشی دماغ تھا۔ پھر میں تم سے کہاں رابطہ قائم کر سکوں گا؟ لندن میں میرے بہتیرے ٹھکانے ہیں، میں کہیں بھی جا سکتی ہوں، تم اپنے ہوٹل کا کمرہ نمبر دے دو، خود تمہیں اپنے ٹھکانے سے آگاہ کر دوں گی، پھر بھی کوئی ایسا پتہ یا ٹھکانہ تو ضرور ہوگا جہاں سے تمہارے بارے میں کوئی خبر مل سکے۔ میں نے اصرار کیا، کچھ پتہ نہیں کہ میرا کس سے رابطہ ہوگا؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، پھر بھی میں ایش برن کو باخبر رکھنے کی کوشش کروں گی، تم چاہو تو اس سے مل سکتے ہو۔ وہ سوہو کے علاقے میں ہوسٹس کلب کے نام سے چلائے جانے والے ایک گھٹیا شراب خانے میں شراکت دار ہے، جہاں لڑکیوں کی آڑ میں غیر ملکی سیاحوں کی کھال اتاری جاتی ہے۔ ایش برن کے پیشے کی اس عجیب و غریب وضاحت پر میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ تم خاصے وسائل کی مالک ہو، اسے کوئی باعزت کاروبار کیوں نہیں کرا دیتی؟ یہ اس کا نفسیاتی معاملہ ہے۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، اس نے اپنی عمر کا بہترین حصہ سوہو کی انہی گلیوں میں ایک بے جان کھلونے کی طرح گزارا ہے، اور اب وہ اپنی اسی بے تقیری کا انتقام لے رہی ہے۔ وہاں ساکی گیری پر مامور لڑکیاں ہر طرح گاہکوں کی دلداری کرتی ہیں، لیکن وہ سب آبرومندانہ طریقے پر اپنے گھروں کو واپس جاتی ہیں۔ جو لڑکی بھٹکنے کی کوشش کرے، ایش برن اسے کھڑے کھڑے نوکری سے برطرف کر دیتی ہے۔ آؤ خوش خوراکی کے بعد ذرا قدر بھی آزما لیا جائے، اس نے میز چھوڑتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ اسی امید پر موٹی اسامیوں کو مہنگا کھانا مفت کھلاتے ہیں کہ جوئے کی میز پر ان سے کئی گنا وصول کر سکے۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ ڈائننگ ہال سے آگے مختلف میزوں پر بے حد حسین و جمیل لڑکیاں اشتعال انگیز لباس میں جوا کھلا رہی تھیں۔ رقم کا کسی میز پر کوئی پتہ نہیں تھا، ہر طرف مختلف مالیت کے رنگ برنگے پلاسٹک ٹوکن چل رہے تھے، جتنے والوں کو ادائیگیاں بھی انہی ٹوکنوں کے ذریعے ہو رہی تھیں۔ واپس لوٹنے والے اپنی تحویل میں موجود ٹوکن واپس کر کے اسی مالیت کی رقم حاصل کر سکتے تھے۔ ہر میز پر سنجیدگی اور انہماک سے کھیل ہو رہا تھا، لیکن ذرا سا غور کرنے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کئی بلکہ شاید تمام میزوں پر بعض جواریوں اور لڑکیوں کے درمیان سنجیدگی کی آڑ میں اشارے کنائے بھی ہو رہے تھے۔ ہارنے والوں پسینوں میں شرابور ہوئے جا رہے تھے اور جیتنے والوں کے چہرے فاتحانہ مسرت سے دمک رہے تھے۔ دو میزوں کے گرد مشرق وسطی کے بے فکرے نوجوان اپنی روایتی وضاقتہ میں ٹوکنوں کے بڑے بڑے ڈھیر سنبھالے جمے ہوئے تھے۔ ان کی مدارات کے لیے خاص طور پر 3 لڑکیاں مشروبات کی ٹرالیاں لیے گھوم رہی تھیں۔ اس ہجوم میں جوئے کے بعض خاندانی شوقین بھی تھے جو اپنی بیویوں کے مشورے سے کھیل رہے تھے۔ بعض مرد محض تماشائی بنے اپنی خواتین کی حوصلہ افزائی پر اکتفا کر رہے تھے۔ ویرا نے ایک میز سے 100 پاؤنڈ کے ٹوکن خریدے اور اسی میز پر رک کر 2-3 راؤنڈ تک کھیل کے رخ کا اندازہ لگاتی رہی۔ اس کے بعد وہ خود بھی کھیل میں شریک ہو گئی۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد جب اس نے کھیل ختم کر کے ٹوکن واپس کیے تو وہ 20 پاؤنڈ جیت چکی تھی۔ واپسی پر عملے کو فیاضی کے ساتھ ٹپ دیتی ہوئی وہ باہر نکل رہی تھی تو اچانک ہی اسے سلطان شاہ یاد آ گیا۔ پاکستان سے اکیلے آئے ہو یا تمہارا دوست بھی ساتھ آیا ہے؟ اعتراض ہو تو اسے آج ہی واپس لوٹا دوں۔ مفاہمت بڑھ جانے کے بعد میں نے اس بارے میں جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے نکلنے کا پورا بندوبست اسی نے کرایا تھا۔ یہ اچھا کیا اسے بھی لے آئے، موجودہ حالات میں وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے بولی، یہاں فوری طور پر ایسا بے خوف ساتھی مشکل ہی سے پیدا ہو سکے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ
اپنی گاڑی میں آئی ہوگی، لیکن پتا چلا کہ وہ بھی میری ہی طرح پیدل تھی۔ میں نے اسے اپنے ہوٹل کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اس نے پیشکش کی کہ وہ مجھے کنگز کراس پر اتارتی ہوئی آگے نکل جائے گی، مگر میں نے نرمی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس مخدوش صورتحال میں ہمارا ایک ساتھ باہر نکلنا بھی خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ ذرا سی بے پرواہی کی بنا پر ایک کی وجہ سے دونوں کا خطرہ مول لینا کسی طرح دانشمندانہ نہیں تھا۔ میں کسی ٹھکانے پر ٹکتے ہی تمہیں ہوٹل فون کر کے خود ہی مطلع کر دوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کل میں ہمیں شہر میں کہیں مل بیٹھ کر آئندہ کے لیے اپنا پروگرام طے کرنا پڑے۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، بس یہ یاد رکھنا کہ غزالہ اب ہماری پہلی ترجیح ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، پہلی نہیں دوسری۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، فی الحال تو حالات کے دباؤ میں ہم دونوں کی ذات ایک دوسرے کے لیے پہلی ترجیح اختیار کر گئی ہے اور ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر دو مختلف ٹیکسیوں کی طرف بڑھ گئے۔ کم از کم اخبارات کی حد تک اگلی صبح بہت ہنگامہ خیز تھی۔ بیشتر اخبارات نے پب میں ہونے والے دوہرے قتل کی واردات کو اپنے صفحہ اول پر ذیلی شہ سرخیوں میں جگہ دی تھی۔ ایک اخبار نے کالا خان کے بدنام لیکن قانون کی گرفت سے محفوظ ماضی کے حوالے سے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا کی سرخی لگائی تھی۔ تقریباً ہر اخبار نے کالا خان کے ماضی کو کریدا تھا، جس شخص پر درجنوں انسانی جانوں کو زندگی سے محروم کر دینے کے الزامات رہے ہوں اور قانون کے محافظ پوری محنت کے باوجود اس پر کوئی الزام ثابت نہ کر سکے ہوں۔ اس کی عبرت ناک موت پر اخباری اطلاعات میں تلخ نوائی فطری سی بات تھی، کیونکہ اپنی تمام تر سنسنی خیزی کے باوجود اخبارات کو اس معاشرے میں قانون کی پاسداری کا ساتھ لازمن دینا پڑتا تھا۔ لیکن جس طرح کالا خان کے جرائم اس کی زندگی میں پولیس کے لیے حل نہ ہونے والا معمہ بنے رہے، اسی طرح اس کی موت بھی بہت پراسرار تھی۔ پب میں دو لاشیں دریافت ہوئی تھیں اور دونوں ہی خنجر کا شکار ہوئے تھے۔ ایک کی گردن کاٹ دی گئی تھی اور دوسرے کے دل میں وہی خنجر گھونپا گیا تھا۔ کرائن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان دونوں کا قاتل کوئی ایک ہی تھا، لیکن پولیس یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ پب بند ہونے کے بعد وہ دونوں مقتول وہاں کیوں یکجا ہوئے تھے، کیونکہ ان کے شناسا حلقوں میں پوچھ گچھ کے بعد ایسی کوئی شہادت سامنے نہیں آئی تھی جس کے ذریعے ان دونوں میں ماضی قریب میں کسی قسم کے تعاون کا ثبوت ملتا ہو، اور اگر وہ دونوں صبح جمع ہو ہی گئے تھے تو ان میں کوئی قدر مشترک دریافت نہیں ہو سکی تھی جس کی بنا پر کوئی ایک ہی شخص بیک وقت ان دونوں کے لہو کا پیاسا ہو جاتا۔ کاؤنٹی میں ہونے والے قتل سے جیکب کا تعلق تو شک و شبہ سے بالا تر تھا۔ بی بی سی ٹیلی ویژن کی پچھلی نشریات کی طرح اخبارات نے بھی اس نقطے کو خاصی اہمیت دی تھی کہ 2 روز پہلے کاؤنٹی میں ایک غیر ملکی لڑکی نے جیکب کے چھوٹے بھائی جوزف کے مکان پر 2 مقامیوں کو ہلاک کیا اور اس کے بعد جیکب بھی بے دردی کے ساتھ اپنے پب میں ذبح کر دیا گیا۔ اس حقیقت کی روشنی میں ہر نامہ نگار نے ذہنی کلا بازیاں کھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بارے میں کوئی منطقی بنیاد سامنے نہیں آ سکی تھی جس کی بنا پر پولیس کو تفتیش آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی۔ اس واردات کے حوالے سے 1-2 اخبارات نے تو خوبصورت ماڈل گرلز کی نیم اوریاں تصاویر بھی چھاپ ڈالی تھی جو ان کی دانست میں پولیس کے ماہر مصوروں کے ترتیب دیے ہوئے اس خاکے سے بہت مشابہ تھی جو کاؤنٹی کی نیلی آنکھوں والی شفاق قاتلہ کی شناخت کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ قانون کی مدد اور شہریوں کی رہنمائی کی آڑ میں وہ صنف نازک کا کھلا استعمال تھا، لیکن مساوات کے علم بردار اس معاشرے میں اسے ناپسندیدہ تصور نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ ہر ماڈل کو اس کے استحصال کی پوری قیمت ادا کی جاتی تھی اور اس کار خیر کو صنف نازک کے لیے ترقی اور ملازمت کے مساوی مواقع کا عنوان دے دیا جاتا تھا۔ جوزف اور جیکب میں برادرانہ رشتے کی بنیاد پر کاؤنٹی اور ایسکیوز آرمز کی 4 لاشوں میں تعلق پیدا کرنے کی کوشش تو ضرور کی گئی تھی، مگر اس حقیقت کے بارے میں کہیں موہوم سا اشارہ بھی نہیں تھا کہ کاؤنٹی میں مرنے والے دونوں بدماش کالا خان کے پروردہ تھے۔ البتہ ان کا اسکن ہیڈز ہونے کا ذکر موجود تھا۔ دوسری اہم خبر M1 سے ملنے والی فرینکی کی لاش کے بارے میں تھی جو لندن کے مہنگے رہائشی علاقوں میں جائیداد کی دلالی کیا کرتا تھا۔ وہ فقرہ پڑھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ شی کے اہم اراکین اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کی پردہ پوشی اور معاشرے میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے عموماً زرخیز پیشوں کی آڑ لیتے تھے۔ فرینکی کا موٹر وے پر پایا جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے کسی چلتی ہوئی کار سے وہاں پھینکا گیا تھا۔ جس وقت پولیس اس تک پہنچی تو وہ زندہ مگر بے ہوش تھا اور ایمبولینس میں ابتدائی طبی امداد ملنے سے اسپتال تک پہنچانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا تھا۔ ایسکیوز آرمز کے گرما گرم
تام واقعے کی وجہ سے شاید فرینکی کے قتل کا معاملہ سرسری خبروں سے آگے نہ بڑھا ہوتا، لیکن ایک اخباری نامہ نگار نے فرینکی کے قتل کو محض اس بنا پر اچھالا تھا کہ اس کو بھی ایک خوبصورت خنجر کا نشانہ بنا کر موٹر وے پر پھینکا گیا تھا، اور پب کی دونوں لاشیں بھی خنجر زنی کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، اور محض اسی ایک مفروضے پر سونیا کی ذات کے سے ایک حیرت انگیز فیچر بنا لیا گیا تھا کہ وہ شفاق، سرد مہر اور چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ خنجر زنی اور آتشی اسلحے کے استعمال میں بے مثال مہارت رکھتی تھی، بلکہ شاید مارشل آرٹ پر بھی اسے قابل رشک دسترس حاصل تھی، ورنہ وہ ایسکیوز آرمز میں جیکب اور کالا ہان جیسے دو دیو ہیکل مردوں کو اتنی آسانی کے ساتھ خنجر سے قتل کرنے میں کامیاب نہ ہوتی۔ میرے لیے یہ بات تسلی بخش تھی کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی غرض سے اخبارات میں نہ ختم ہونے والی قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور ان پانچوں لاشوں میں باہمی تعلق کے مفہوم سے امکان کے علاوہ ہر نقطہ بالکل بے سروپا اور گمراہ کن تھا، جس کے ذریعے نہ غزالہ کی ذات بے نقاب ہو سکتی تھی، نہ میرے لیے تشویش کی کوئی بات تھی۔ اخبار کی ورق گردانی کرتے ہوئے اندرونی صفحے پر ایک جگہ میری نظریں ٹھٹک کر مرکوز ہو گئیں۔ لندن اور کاؤنٹری کے واقعات پر برمنگھم کاؤنٹی اور لندن کے بعض علاقوں میں نقاب پوش سکن ہیڈز کی ٹولیوں نے نہایت منظم انداز میں پرتشدد کارروائیاں کی تھی، جن کے نتیجے میں 4 ایشیائی زخمی ہو کر اسپتالوں میں پہنچ گئے تھے اور ایک کمینے کے مطابق 60,000 پاؤنڈ کا نقصان ہوا تھا۔ ان نقاب پوش سکن ہیڈز نے تمام کارروائیوں میں ایشیائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، ساتھ ہی ایسے نعرے بھی لگائے تھے جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بھارتی نژاد سونیا کی گرفتاری تک وہ ایشیائیوں کی زندگی عذاب بنا دیں گے تاکہ اسے پناہ دینے والوں کو سبق دیا جا سکے۔ بدترین واردات ساؤتھ آل کے علاقے میں ہوئی تھی، جہاں کیچڑ سے لتھڑی ہوئی ناقابل شناخت نمبر پلیٹ والی ایک کار میں سوار 3 افراد نے ایک بارونق مقام پر گاڑی روک کر اچانک چمڑے کے چابکوں سے لوگوں کو بلا امتیاز ادھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔